اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیوز میں نے یہ کچھ آپ سے واقعات اسلام کے اور اپنے ایمان کے شیئر کیے تھے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں آج میں آپ کے ساتھ ایک آپ کے اور میرے ایمان کا زندہ جو معجزہ ہے، اللہ پاک نے جو ہمیں عنایت کیا ہے، جو ہر گھر میں ہر وقت موجود رہتا ہے، جو مسلمان گھرانے کی نشانی ہی بھی سمجھا جاتا ہے، جو ہم اپنے شادیوں بیاہ میں بچیوں کو ساتھ جہیز میں دیتے ہیں بلکہ اس کے سائے میں سے گزارتے ہیں دلہا دلہن کو، قرآن پاک سے میری مراد ہے۔ اور آج کی میں نے معجزہ زندہ معجزہ اس لیے کہا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ آخری کتاب ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ پہ دل پہ اسے نازل کیا، اور آپ نے آگے لوگوں کو ہم سب کو تک یہ پہنچی۔ اور یہ تو جتنی پہلے کتابیں ہوئی ہیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے نبی ہوئے ہیں، جتنے صحیفے اترے ہیں، سب کی تصدیق یہ کتاب کرتی ہے۔ اور میں نے اس کو زندہ معجزہ اس لیے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان معجزوں میں سے ایک ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا، زیر زبر تک کی، لہجے تک کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں خود کرتا ہوں، میرے ذمہ ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اس کی کسی زیر زبر میں بھی، کسی دور میں بھی قیامت تک تبدیلی نہیں کر سکے گا کوئی۔ جس طرح یہ اترا تھا اسی طرح آپ تک اب تک پہنچا ہے۔ اور جو اس کے زندہ معجزے ہونے کی دلیل ہے وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ جو آیتیں چاہتے ہیں وہ نئی نازل کر دیتے ہیں، اور جو وقت کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم محو کر دیتے ہیں، سینوں سے، دماغوں سے، کتابوں سے محو کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر روز یہ تازہ وقت کے زمانہ کے ساتھ یہ تازہ قرآن پاک آپ کے گھروں میں موجود ہوتا ہے۔ آپ بڑے حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ بھائی یہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کی سائنس آج کہہ رہی ہے۔ جیسے میں سوچا کرتا تھا، میں نے کئی لوگوں کو سوال بھی کیے کہ اتنا بڑا دنیا کا مجمع لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں سے چل رہا ہے، تو قیامت کا ایک روز جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس روز وہ حساب سارے لینے ہیں اس نے، تو اتنا یاد کیسے رہے گا؟ کیا کوئی رجسٹر بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کوئی؟ کیونکہ اس کی میرے دماغ کی اتنی تو وسعت نہیں ہے، مگر سوال تو آتے ہیں۔ لوگ تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے، نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرتیں، اس کی ہر چیز ہمارے ارد گرد اللہ کی نشاندہی کرتے ہیں، اللہ کو دکھا رہے ہیں ہمیں۔ تو اسی طرح میں نے بھی یہ سوچا، تو کئی لوگ سوچتے بھی ہوں گے، آج کل کے اسٹوڈنٹ، لڑکے، بچے، بچیاں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں کہ بھئی کیسے ہوگا یہ سارا؟ کیسے سارا اللہ تعالیٰ اس دن اتنے پرانے نئے تازہ حساب کیسے ہوں گے سارے؟ تو اسی طرح کا ہے کہ یہ سوال جس طرح میرے دماغ میں آیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے سوال کیا، کتابوں میں آتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ یا رسول اللہ اتنا یہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ اس دن کیسے اکٹھا کر لے گا؟ تو آپ مسکرائے کہ یہ بات تمہارے اور میرے سوچنے کی ہے کہ وہ کیسے کرے گا، مگر اس کے لیے تو کوئی معمولی ہے، معنی ہی نہیں رکھتے۔ وہ تمام جہانوں کے حساب کو جو قیامت تک ہو چکا ہوگا، بکری کا دودھ کتنا آتا ہے؟ بکری وہ جانور جو سب سے کم، گائے بھینس کے مقابلے میں سب سے کم دودھ دیتی ہے۔ انہوں نے کہا جی اتنا ایک ہوگا، ایک گڑوی میں کہہ لیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں، تو بس یہ اللہ پاک سارے حساب کتاب کو اتنا سا کر لیں گے، سمیٹ لیں گے۔ اوہو، میرے دماغ میں آیا کہ یہ جو چپ بنی ہیں، یہ جو بنے ہیں، میموری کارڈ بنے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ پاک نے وہاں پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اتنا سا کر لیں گے حساب کتاب ہیں۔
اور کمپیوٹر کہتا ہے آج یہ ساری باتیں کہ دیکھیں نا، آپ کا موبائل ہے، آئی فون ہے، کوئی ہے، ان کی کمپنی گھر بیٹھے اپنی فیکٹریوں سے آپ کا موبائل، آپ امریکہ میں ہیں، لاہور میں ہیں، پشاور میں ہیں، آسٹریلیا میں، آپ کا موبائل اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، اپ ڈیٹس اس میں آ رہی ہیں، بیٹھے بٹھائے اپ ڈیٹ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو قرآن کو اپ ڈیٹ کرنا مشکل ہے؟ یہ ساری باتیں تو اس نے پہلے آپ کو کہہ دی، ہزاروں سال پہلے قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ آیتیں ہم محو کر دیتے ہیں، یعنی مٹا دیتے ہیں اس میں سے۔ انسان اندازے نہیں لگا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز چینج کر دی ہے اللہ پاک نے۔ جو ضرورت ہوتی ہے وہ اپ ڈیٹ آ جاتی ہے، اور جو ضرورت نہیں ہوتی وہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی آپ کا وہاں سے ہے، جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بائی پاس کا کانسیپٹ دیا کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا وہ سارا بائی پاس ہوا، اور اسے بائی پاس ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے۔ آپ عربی میں سے شک القلب اور جو بھی اس کا لفظ انہوں نے استعمال کیے ہوں گے، اللہ عالم بالصواب، میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، انہوں نے تو یہی کہا کہ دل نکالا، اسے کھولا، دھویا، صاف کیا اور دوبارہ رکھ دیا۔ تو آپ کمپیوٹر کی زبان میں، سائنس کی زبان میں آج کیا کہیں گے؟ تو آپ کا دین تو اپ ڈیٹڈ ہے، اپ ڈیٹ رہتا ہے، اور اسی لیے تو قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے ہے، قیامت تک اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے میرے بہت ہی پیارے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مذہب دوسرے بنا رہے ہیں رنگ برنگے، کیا کہتے ہیں انہیں، احمدی ہیں یہ کیا ہیں، کہ جی وہ کہتے ہیں، ہم نے کہا جی یہ تو ختم نبوت کی مہر ہے، سیل لگ گئی ہے۔ کہتے ہیں وہ سیل توڑ لی جاتی ہے نا، اس لیے نئے آ رہے ہیں ادھر سے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ختم نبوت اللہ تعالیٰ کے نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے زبان سے جب کہہ دیا، نہ قرآن میں کہہ دیا کہ آپ کے بعد نہ نبی کوئی آئے گا نہ کوئی اور کتاب آئے گی، ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر فرد کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، بس یہ دین اسلام اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے پسند کر لیا، یعنی اللہ نے پسند کر لیا ہے، اور یہی دین جو ہے برحق ہے۔ اگر جنت میں کسی نے جانا ہے، آخرت میں اگر کسی کو حصہ چاہیے تو اس پہ ایمان لانا ہوگا۔ شرک اور اسلام میں صرف اتنا ہی فرق ہے، جو اس پہ ایمان لے آئے گا وہ شرک چھوڑ دے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا، اور جو اس پہ ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو سائنس، کمپیوٹر، جدید سائنس، یہ چپ، یہ میموری کارڈ، یہ میموری جو بھی ہیں اور اپ ڈیٹس، یہ تو قرآن نے پہلے ہی ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ کس طرح وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اپ ڈیٹ کا کانسیپٹ آ گیا کہ کیسے اپ ڈیٹ، تو پھر سائنس اللہ میاں علم بھی تو دیتا ہے نا، علم بھی اس نے دیا ہوا ہے، اپ ڈیٹس بھی آنی شروع ہو گئیں، اپ ڈیٹ آتی رہیں گی، اور جو ہیں علم ترقی کرتا جائے گا، اور ہماری جو رہنمائی ہے، جیسے ہر چیز میں، فزیک کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں، حصے لینے دینے کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں، برائیوں سے بچنے کے بارے میں، کوئی بھی آپ موضوع لے لیں، کانسیپٹ لے لیں، اٹ از دیئر ان دی قرآن۔ تو قرآن تو ہمیشہ اپ ڈیٹ رہتا ہے، اور قیامت تک میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ قرآن ایک واحد ذریعہ ہے بخشش کا، کہ جو اسے پڑھتا ہوگا، جو اس کو پڑھتا ہوگا، قیامت کے روز یہ فزیکل پوزیشن میں وہاں پہ ہوگا، یعنی اس کا وجود بنا دیا جائے گا، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے بطور گواہی، بطور ڈھال کے آگے کھڑا رہے گا کہ اللہ پاک اسے معاف کر دے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اور اس وقت تک کھڑا رہے گا قرآن پاک پڑھنے والے کے ساتھ، جب تک کہ وہ اللہ پاک سے اس کی بخشش نہیں کروا لیں گے۔ تو آپ کے تو ہاتھ کی دوری پہ قرآن گھر میں ہے، اسے دور نہ کریں۔ یہ کیش چیک ہیں، جیسے میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کیش کرائیں، یہ اللہ کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ ہے، لے لیں جو کچھ لینا ہے، اور جو چاہتے ہیں وہ ملتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سیدھی راہ دکھائے۔ یہاں پہ ظہر کا وقت ہوا جاتا ہے، آپ جہاں بھی کہیں ہیں، آپ بھی اپنی وقت کے مطابق نمازیں پڑھیں۔ نماز کے لیے سارے دن میں جتنے مرضی کام کرتے ہیں، کیلکولیٹ کر لیں کتنے منٹ لگتے ہیں، سارے سب چھوڑ دیں، دنیا کے کام چھوڑ دیں، وہ خود ہی ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جب جتنے منٹ آپ یہاں دیں گے اس سے ڈبل کام وہاں ہو جائیں گے، کر کے دیکھیں۔
میں بھی ظہر کی نماز پڑھ لوں، پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں کسی اچھے موضوع اور اچھے کلام پاک کے حوالے سے۔ اور میں آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کامنٹس دیا کریں، مجھے ہدایات دیا کریں، کوئی بتایا کریں کہ میں کیا اور بیان کروں، کیونکہ اللہ اور رسول اور سنت کے علاوہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے اور آپ کو بھی اس میں میرے ساتھ چلائے، اور چلیں جہاد کرتے ہیں۔ آپ یہ بٹن دبائیں، اسے سبسکرائب کروائیں دوستوں کے ساتھ، اور اس جہاد میں مجھ سے شامل ہو جائیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔